امت میں پیدا فرمایا. اور یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ جیسے کہ اس کے بارے میں کئی بار مرتبہ بات بھی ہو چکی ہے کہ یہ شرف اور یہ مرتبت، یہ فضیلت جو ہے ہمیں قائم بھی رکھنی ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہ ہمیں مقام و مرتبہ تو ہے، حاصل ہے، لیکن اب اس کو قائم رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر دیکھا جائے تو وہ کتنی باتیں کرتے تھے تو پھر جا کے ان کو کوئی ثواب ملتا تھا. لیکن اس امت کی فضیلت اور مرتبت دیکھیں کہ ان کو ہر سال لیلۃ القدر مل جاتی ہے. ہر سال لیلۃ القدر کا مطلب 83 سال کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات کا. یہ مقام و مرتبہ آپ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ پہلی امتوں کو تو یہ نہیں ملا، آپ ہی کی یہ شرافت ہے اور عظمت ہے کہ اگر آپ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد، جیسے آج جمعے کا دن اور عصر کی نماز ہونی ہے، عصر کی نماز کے بعد اگر آپ 80 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا نیٹ پہ گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا، کتابوں میں بھی مل جائے گا یہ درود پاک. تو یہ درود پاک اگر آپ 80 مرتبہ بغیر کسی سے بات چیت کیے عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی برکات ہے، کتنی برکات ہے. اور اسی جمعے والے دن اگر آپ سورہ کاف پڑھتے ہیں تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے آنے تک نور ہی نور ہوتا ہے آپ کے لیے. تو یہ برکتیں، یہ عظمتیں، یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے، کیونکہ یہ قرآن پاک آپ علیہ السلام کی امت کو عطا کیا گیا، جامع کتاب عطا کی. تو اصل میں صرف بات یہ ہے، اب میں جب مسجد میں آیا تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا ہے. یہی رمضان کے دن ہوتے تھے، آپ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، 1.5-2 ہفتہ پہلے مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی. کم سے کم اس وقت آدھی مسجد فل ہوتی تھی، لیکن اگر میں اندر آیا ہوں تو چند بندے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم صرف اور صرف رمضان شریف کے اندر ہی باتوں کا زور لگا کہ 11 مہینے ہم اس سے بری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سال کی عبادت کو 1 مہینے کے اندر کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیسے ہم اس مہینے میں ٹائم نکال لیتے تھے اور اب نہیں نکال سکتے. اب ہماری مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں، اب ہمارے کام شروع ہو جاتے ہیں، اب ہمارے پتہ نہیں. اصل میں بندے کے جب ارادہ ہو، نیت ہو تو بندہ خود بخود وہ ٹائم نکال ہی لیتا ہے، اور جب بندے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر صاف ظاہر ہے وہ کام ہونے والا بھی ہو تو نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک میرے دل میں بات ہے جو میں نے شیئر کی ہے. تو بات جو کر رہا تھا پچھلے جمعے کے اوپر بھی میں نے کی تھی، تربیت اولاد کے حوالے سے، کہ ہمیں تربیت اولاد کیسے کرنی ہے. اسلام، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شے کی ایک اپنی ایک پرورش ہوتی ہے، ایک نگہداشت ہوتی ہے، اور ہر جتنی بھی مخلوقات ہیں رب تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر، ان سب مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ انسان ہے. انسان کو اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اس کو مرتبہ عطا فرمایا ہے. اب صاف ظاہر ہے جتنا مرتبہ اور مقام انسان کا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کی جو آنے والی نسل ہے اس کی بھی اسی طرح کی ہمیں نگہداشت کرنی ہے، اس طرح کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ اپنے مقام اور مرتبہ کو مستقبل کے اندر پہچان سکیں اور اس کے اوپر چل سکیں. تو تربیت اولاد کے بارے میں کچھ ہم نے بات کی تھی لقمان علیہ السلام کے حوالے سے. انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کیسی نصیحتیں کی تھی جس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اے بچے جب تم چلو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو. جب تم چلو اطراء کرنا چلو، فخر سے نہ چلو.
تکبر کے ساتھ نہ چلو کہ تم اس زمین کو دبا نہیں سکتے، زمین وہیں پر رہے گی، لہٰذا اپنے تکبر کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہی تکبر کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے، رب تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس کے آگے بندے کا تکبر چورا چور ہو جاتا ہے۔ کوئی شے نہیں بچتی جس پر انسان تکبر کر سکے۔ رب تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دی، اور اگر بندہ اس پہ غور کر لے تو بندہ کبھی تکبر کرنے کا سوچے بھی نہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے، اللہ اکبر، کہ وہ کس غلیظ پانی سے پیدا ہوا ہے، کس غلیظ گندے گاڑے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس پہ غور کر لے کہ کس شے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کا تکبر سارا چورا چور ہو جائے، تو کس شے پہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی سورہ لقمان کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وقصد فی مشیک، اپنے چلنے کے اندر، اپنے جو چال چلن ہے اس کے اندر تمہارا طریقہ اعتدال والا ہونا چاہیے، نہ بالکل دھیما چلو اور نہ تیز چلو، بلکہ اعتدال کے ساتھ، درمیان کے ساتھ چلو، کہ تمہارے چال کے اندر نہ ایسا معلوم ہو کہ بندہ تو بہت ہی غصے والا لگتا ہے، تکبر والا لگتا ہے، فخر والا لگتا ہے، اور نہ بالکل اتنا ایسا چلو کہ بالکل ہی تمہاری جو چال ہو وہ انسانوں والی نہ ہو، تو درمیان میں اعتدال والی چال ہو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ اخلاقیات کا حصہ ہے ہماری، اس طرح کی بات نہ کرو کہ بات تو چلو ٹھیک ہو لیکن آپ کے بات کرنے کا ہی انداز ایسا ہو کہ اگلے کے دل سیدھا دل کو ڈرٹ جو ہے وہ ٹھیس پہنچائے۔ اپنی بات چیت کے اندر، اپنی چال چلن کے اندر اعتدال ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے کیسے مثال دی ہے، خود مثال بھی بیان فرما دی۔ ان انکر الاصوات، کیا جو اونچی آواز سے بولتے ہیں، کرخت لہجے کے ساتھ بولتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر بری آواز ہی نکالنی ہے تو سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدے کی آواز ہے، کہ گدے کی آواز میں اگر تم بولو گے تو سب سے بری آواز تو گدے کی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ اکبر۔ تو تربیت اولاد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں نصاب دیا ہے وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے، کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ فقال للغلام، تو بچے کو آپ علیہ السلام نے مخاطب ہو کر کہا من ھذا، کہ یہ بچہ کون ہے، کہ جو اس بندے کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ بچہ ہے۔ تو فقال ابی، تو اس بچے نے کہا کہ یہ جو ساتھ میرا بندہ ہے یہ میرا باپ ہے۔ فقال ابی، یہ میرا باپ ہے، میرے والد صاحب ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو تربیت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فلا تمشی امامہ، اب آداب سکھا رہے ہیں اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تمشی امامہ، تمہارا حق یہ ہے، تمہارے آداب کا حصہ یہ ہے، اسلام کی تربیت یہ ہے، اپنے باپ کے آگے کبھی بھی نہ چلنا، یہ آداب کا حصہ ہے۔ فلا تمشی امامہ، اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، کہ کبھی چلتے وقت اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، یہ تیرے والد ہیں۔ ولا تستطب لہ، اور کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تیرے باپ کو گالی دی جائے۔ اب صاحب ظاہر ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو گالی کس کو پڑنی ہے؟ پڑھنی تو اسی بچے کو ہے، اسی بیٹے کو ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو گالی نہ پڑے؟ تو صاحب ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی کو برا بلا کہے گا، غلط زبان استعمال کرے گا، تو صاحب ظاہر ہے اگر وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چپ رہے گا؟ نہیں، یعنی وہ بھی پھر اس کے باپ کو گالی نکالے گا نا۔ تو لہٰذا
یہ سبب بن گیا، یہ وجہ بن گیا اپنے باپ کو گالی نکالنے کا۔ لہٰذا اب اس نے اس کے باپ کو گالی نہیں نکالی بلکہ اس نے اپنے ہی باپ کو خود گالی نکلوائی۔ فلا تستتب له، لہٰذا تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی مل جائے، ایسا کبھی بھی سبب نہ بننا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے کام نہ کرنا کہ تمہارے باپ کو تجھے گالیاں دینے پڑ جائیں، اور ایسی بھی حرکت نہ کرو کہ تمہارے والد غصے میں ہو تمہیں کچھ کہنا پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آداب سکھایا، فرمایا ولا تجلس قبلہ، ایک تو فرمایا نا فلا تمشی امامہ، کہ بیٹے کو سمجھایا کہ تم اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، جو ادب کا ایک خزینہ ہے۔ دوسرا ادب سکھایا فلا تجلس قبلہ، کبھی بھی اس سے آگے نہ بیٹھے، کبھی بھی اس سے آگے نہ بیٹھے۔ یہ آداب ہیں، ایتھیکیٹس ہیں ہمارے، منورٹیز ہیں، کہ اگر تم دونوں کہیں اکٹھے جاؤ تو جب بیٹھنے لگو تو تم اپنے والد سے آگے نہ بیٹھنا۔ اللہ، اور یہ بھی نہ ہو کہ تمہارے والد کھڑے ہو تم جا کے فوراً بیٹھ جاؤ، جب تک تمہارے باپ نہ بیٹھے تب تک تم نہ بیٹھو۔ یہ آداب ہے۔ کتنے حسین اور ذریع اصول ہیں۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ہیں لوگ کہ جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی ان کے اندر اخلاق ٹوٹ ٹوٹ کے بڑے ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے پھر وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اس طرح کی خدمت کی ہوتی ہے، یا ان کو ایسے آداب بجا لائے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی اولاد جب دیکھتی ہے تو وہ بھی پھر اسی پر کاربند ہوتی ہے۔ اور فرمایا ولا تدعوه باسمه، اللہ اکبر، ولا تدعوه باسمه، اور کبھی بھی اپنے باپ کو نام لے کر نہ پکارنا۔ یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے، اپنے باپ کو نام سے نہ پکارنا، ابا جی کہہ کے، ابو جی کہہ کے، اس طرح کر کے جو ہے اس کو پکارنا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو یہ اصل یہ مطلب سمجھایا، یہ نہیں کہ بلکہ مطلب یہ محدود نہیں تھا کہ قیامت تک جتنی بھی میری امت ہے ساری یہ بچوں کو یہ سبق پڑھا دیا جائے کہ اس طرح کے اخلاقیات تمہارے اندر موجود ہونے چاہیے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے والدین کا ادب احترام نہیں کرے گا تو پھر بڑوں کا کیسے ادب کر سکتا ہے؟ وہ بڑوں کا ادب نہیں کر سکتا تو پھر صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ادب کر سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے یہ اخلاقیات پھر دور تک اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل مشعل راہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو اس وقت ہم میں نہیں سن رہے لیکن آپ صاف ظاہر سن رہے ہیں، آپ اولاد والے، تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی، اور یہ پیدا کرنے کے لیے پہلے ہمیں خود بھی عمل کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا اس نصاب کو پڑھیں اور اس کو بالخصوص سمجھ لیں کہ یہ آداب کا حصہ ہے، اسلامیات کا حصہ ہے ہمارے۔ اور آج ہم یقیناً اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں، اپنے مشائخ کرام کا ادب کرتے ہیں، اور اپنے والدین کا ادب نہ کریں کہ جس کا ادب کرنا نص کے ساتھ ثابت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں لایا۔ اور دیکھیں کہ صرف اس ایک اولاد کے لیے، یہ پھر اولاد کے اندر بھی آزمائش بندے کے لیے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آداب سکھائے کہ اس کے آگے نہ چلو، اس سے آگے نہ بیٹھو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، دھیمی اور احسان ان کے ساتھ کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اندر حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد سے اور وہ عن جدی، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو، ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ اب نماز پڑھا کریں۔ 7 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پہ ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہو جانی چاہیے کہ یہ ہمارے فرائض کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اب نماز کو پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے۔
اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اپنے بچوں کو ضرب بھی لگاؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اب اس سے ایک اور بات بھی ہمیں کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچوں کو بالکل ہی نہیں مارنا چاہیے، ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہی یہی ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بچوں کو حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں تو وہ نماز پڑھا کریں، لیکن جب 3 سال ہو جائیں اور آپ کہتے رہیں اور وہ نماز بھی نہ پڑھیں تو پھر ان کو ضرب لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کو حکمت عملی کے تحت جب تم سمجھو کہ وہ اس طرح کا باغی بن رہا ہے یا نماز کے قریب ہے تو ان کو گائے بجائے تم ان کو ضرب بھی لگا سکتے ہو اس بات کے اوپر کہ وہ نماز پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ بڑا ہو جائے گا اور آگے نہیں رہے گا، ساتھ یہی ایک عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جو بچے کی ذہن میں جو آپ بات ڈال دیں گے وہ ڈل جائے گا، اور اگر نماز کا طریقہ سکھا دیں گے اس کو پتہ ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت ہمارے اوپر نماز فرض ہے، عادی بن جائے گا، صاحب ظاہر ہے ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ اگر کبھی چھوڑ بھی دیتے تو آپ اس کو ضرب نہ لگائیں، لیکن بالکل ہی نہ پڑھے، بالکل ہی انکار کرے تو پھر اس کے لیے ضرب کا جو ہے حکم دیا گیا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا أَبْنَاءَ 10 سنین۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ہوتا ہے کہ کیا اسلام سختی کا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے شفیق کون ہو سکتا ہے، کہ ماں سے بھی کتنے زیادہ شفیق ہیں کہ قیامت والے دن جب مائیں بھی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانیں گی، اللہ اکبر، کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو سکے، اپنی امتیوں کو پہچان پائے، تو ان سے بڑھ کر کون شفیق ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے حدیث پاک کے اندر تو کسی نہ کسی حکمت عملی کے تحت ہے، کسی پیش نظر ہے۔ اب جیسے یہ بات کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اب یہاں پہ یہ بات ایک بندے نے اعتراض بھی کیا اس کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہے، رحیم ہے اپنی امت کے لیے، تو وہ پھر کیسے ڈرانے کے لیے آ سکتے ہیں لوگوں کو؟ وہ تو خوشخبری سنانے والے ہیں، جنت کے قریب کرنے والے ہیں، لوگوں کے اوپر شفیق ہیں، رحیم ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محترم حضرات یہ جو ڈر بھی ہے یہ بھی آپ کے بھلے کے لیے ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ان برائیوں سے ڈرا کر آپ کو دوزخ سے بچانے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیق ہے کہ وہ آپ کو ڈرا کر کیا کر رہے ہیں؟ دوزخ سے بچا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ ایسے ہی ہے نا، صاف ظاہر ہے کہ کبھی کبھی والد بھی، کبھی ماں بھی جو ہے، حالانکہ اس نے اس کو جنا ہے اور اس سے دنیا کے اندر چاہے وہ اس کی دادی ہو، دادا ہو یا چاچا ہو، کوئی بھی اس سے بڑھ کر ماں سے زیادہ اپنے بچے کے لیے کوئی بھی زیادہ فائدہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ تو لیکن وہ بھی کبھی نہ کبھی اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، توبیخ کر رہی ہوتی ہے، کبھی مار بھی دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے نفرت کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے کرتی ہے، اس کے ٹھیک کرنے کے لیے کرتی ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے، نہ کہ اس کے اپنی ماں کے فائدے کے لیے۔ تو یہ بھی جو ہے اس امت کی اصلاح کے لیے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے اب وہ زبان سے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، جب وہ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے، بچہ بولنے کی قوت آ جاتی ہے اور بولنا اب شروع کر دیتا ہے، ماما پاپا وغیرہ بولنا اب شروع کر دیتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے آپ یہ نہ سکھائیں کہ سی فار کیٹ، اے فار ایپل، ڈی فار ڈاگ، بلکہ سب سے پہلے اسلام کے اندر تعلیمات کی ملتی ہیں، ان کو سب سے پہلے کلمات سکھائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. جب تمہارا بچہ بولنے پر قادر ہو اور وہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے ان کو جو کلمات سکھائے جائیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. باپ دیکھے تو بولے لا الہ الا اللہ، ماں دیکھے تو بولے لا الہ الا اللہ، بھائی دیکھے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ، بہن دیکھے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ. تو بچہ پھر کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ نہیں کہے گا نا، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ. وہ بھی سن سن کے وہی کہے گا لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلے بچے کو جو کلمات سکھائے جائیں وہ کلمے کا ورد ہونا چاہیے، تاکہ اس کی زندگی کا جو افتتاح ہو، وہ جن الفاظ سے اپنی زندگی کا ابتدا کرے وہ بھی کلمات رب تعالیٰ پہ ہوں، کلمہ توحید پر ہوں. اور جب وہ چارپائی پہ پڑ جائے، بوڑھا ہو جائے، 80 سال کا بابا ہو جائے اور مرنے کے قریب ہو جائے، تو پھر بھی ہمیں حدیث پاک کے اندر یہی حکم آتا ہے کہ جب اس ایسے مریض کے پاس جایا جائے تو پھر بھی ان کے سامنے جب بولے تو آپ کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس بات پر ایک اور بھی بات جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بندہ بستر مرگ پہ ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو حکم نہ کریں، نہ اس کو کہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھے، بلکہ فرمان ہے کہ اس کے سامنے پڑھے لا الہ الا اللہ، کہ وہ خود آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھے. اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے حکم نہ دینے کا. بچوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے پڑھیں، کیونکہ وہ اصل میں اب جو دور ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے. اس دور کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو حکم دے کر کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرو، یہ کام، یہ بات کہو، تو وہ کہتا نہیں، دل سے نہیں کہتا. آج کل دور کیسا آ چکا ہے، بڑا اپنے آپ پہ فخر کرنے کا، تکبر کرنے کا، اور بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اگر مجھے کوئی ٹچ بھی کیا ہے تو اس نے کیوں مجھے ہاتھ لگایا ہے، اور اس نے مجھے کیوں اس طرح کا حکم کیا ہے. تو آپ ان کے سامنے ایسے الفاظ کہیں کہ وہ خود آپ کو سن کر وہ الفاظ ادا کرے، زمانے کے مطابق چلے. تو یہ بھی دیکھیں نا، یہ اسلام کے اندر بھی یہی حکم ہے، بچے کے سامنے پڑھیں، نہ کہ حکم کہ اس کو پڑھوائیں. نہیں، آپ جب پڑھیں گے وہ آپ کو سن کے خود پڑھے گا. تو ایسے جب بندہ بستر موت پر پڑا ہے تو یہ کہا گیا کہ اس کو حکم نہ کریں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو حکم کریں اور وہ پتہ نہیں کسی اور ذہن کے اندر ہو، کسی اور خیال کے اندر ہو، یا وہ جان بوجھ کے بھی اگر اس نے انکار کر دیا، خدا نخواستہ اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرنے سے پہلے اپنی آخرت برباد کر دے گا، کلمے سے انکار کر دے. تو لہٰذا حکم نہ کریں، اس کے سامنے پڑھیں تاکہ وہ آپ کو سن کر جو ہے اس بات پہ وہ خود بخود آگاہ ہو جائے کہ میں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. تو اول سے لے کر آخر تک انسان کی زندگی کا جو پورا کا پورا سفر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مطابق ہونا چاہیے. بسم اللہ. تو لہذا جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت بھی ابتدا کلمے سے ہو، جب اس کا اختتام ہو تو وہ بھی اس کی ابتدا کلمے سے ہو. اللہ اکبر. اس کے اندر بھی بڑی حکمت عملی ہے. دیکھیں کوئی بھی کام حکمت عملی سے خالی نہیں ہے. ایک تو یہ حکمت تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکم نہ کریں، اس کے سامنے پڑھیں، وہ خود بخود آٹومیٹکلی پڑھے گا. پھر حدیث پاک بھی سن لیں. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ. کہ جب بچہ پیدا ہوا، جب وہ بولنے پہ قادر ہوا اور اس کے سب سے پہلے کلمات یہی ہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے آخری بھی کلمات یہی ہو جب وہ مر رہا ہو لا الہ الا اللہ ثم عاش الف سنۃ، اور اگر وہ 1000 سال بھی جیے اور اس کے اندر بھی اس نے کوئی خطائیں کی ہو، کوئی گناہ کیے ہو، تو رب تعالیٰ اس کے اول اور آخر کلمے کی برکات سے اس کے اندر جتنی بھی زندگی ہوگی، جتنے بھی خطائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ، کتنی برکات ہے، کتنی برکات ہے. ما سئل عن ذنب واحد، اور اس سے کسی بھی ایک گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مستقلی گناہوں کا عادی بنا ہو اور ہمیشہ گناہ کرتا رہا ہو، نہیں، بلکہ جس سے چھوٹے موٹے گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہوں تو وہ رب تعالیٰ ان گناہوں سے
ان کو گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنی بڑی تعلیمات ملتی ہیں، اور ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کہ جب جب بچہ پیدا ہو تو ہمیں ان کی تربیت اسلام کے حوالے سے ہم ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کی کون کون سے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يحتاج مالي فقال أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے پاس مال بھی ہے، میں دولت مند ہوں، اور میرے پاس اولاد بھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی محروم نہیں رکھا۔ تو اب یہ ہے کہ میرا باپ مجھ سے مال طلب کرتا ہے، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، اب وہ میرا باپ مجھ سے مال طلب کرتا ہے اور وہ محتاج ہے، اس کو مال کی بھی ضرورت ہے، وہ مجھ سے مال طلب کرتا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میری اولاد ہے، اب میں اپنی اولاد پہ خرچ نہ کروں تو اپنے باپ پہ خرچ کروں؟ اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اور اب میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تو لہذا باپ والدین جو ہیں وہ اپنا خیال خود رکھیں، میں اپنے بچوں کی تربیت کروں گا۔ اگر اپنے والدین کو بھی اس کے اندر شامل کرتا ہوں تو میں تو خسارے میں آ جاؤں گا، مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو مال کی بات کرتا ہے، تو اپنے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا جتنا بھی مال ہے تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ کیا اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو آج بھی زندگی میں نہ ہوتا، لہذا سب سے پہلے حقدار تیرے والد ہیں، تیرے والد ہیں تیرے حقدار، کہ جو مال تو دور کی بات ہے، تو بھی تو اپنے باپ کی ملکیت میں۔ اگر باپ، یہ شریعت کا قانون ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر باپ اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کے مال میں سے کوئی مال بغیر پوچھے بھی لے سکتا ہے، لیتا ہے، تو اس سے شریعت میں کوئی پوچھ نہیں، وہ لے سکتا ہے بغیر پوچھے، بغیر اس کو بتائے بھی اس کے مال میں سے لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اور اس کا مال جتنا بھی اس کے اولاد کا ہے وہ اس کے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں، اس کے اندر بہت دور رس کے صاف ظاہر ہے۔ اب جو ایک اس کا جو باپ ہے وہ کیا یہ چاہے گا کہ میری اولاد کی جو اولاد ہے وہ بھوکی رہے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ دادا دادی تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ میرے پوتے پوتیاں وہ ان کو پورا نہ کرے بلکہ پہلے مجھے دیں، کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ بلکہ اگر وہ بھی پیسہ لیتے ہیں تو وہ بھی اکثر دادیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے پوتوں پوتیوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، تو وہ بھی حقیقت میں اپنے بچوں کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ آپ سے مال کا تقاضا کریں تو آپ ان کو انکار نہ کریں، یہ شریعت کا قانون ہے، اسلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بہت بڑی، یقیناً بڑی اہم ہے۔ اور ایک واقعہ سنا کے میں اس بات کو ختم کروں گا کہ ایک شخص، ایک حکایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے جا رہا تھا، کہتا میں اسے آپ بہت تنگ ہو چکا، لہٰذا اس کو آپ دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ جب دریا میں وہ پھینکنے کے قریب ہوا، کنارے پہ آیا، جب پھینکنے والا تھا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہاں پہ نہ پھینکو، تھوڑا آگے جا کے پھینکو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا، تو لہٰذا مجھے یہاں نہ پھینکو بلکہ تھوڑا سا آگے جانا۔ اور اس کی عقل میں یہ بات ہے، کہتا ہے یہ تو لہٰذا وہی ہو گیا جیسے اس نے کیا تھا ویسے آج میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ویسے کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس نے توبہ کی رب تعالیٰ سے کہ کیونکہ آج میں اپنے اگر باپ کو پھینکتا ہوں تو کل میری اولاد بھی ایسا کرے گی۔ اللہ۔ تو یہ واقعی یہ جو ہے اس کے دور سے نتائج ہوتے ہیں کہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے جانے نہ انجانے کے اندر، اس کے اثرات اس کے اوپر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔
تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس کے اندر ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت و نگہداشت کریں کہ جس سے رب تعالیٰ اور اس کا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔